صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں شکل دنیا کے تجارت، زراعت، ملازمت 24 گھنٹے وہاں لگائے، اور وہ کہے کہ میرا یقین اللہ پر ہے. کہاں ہے اللہ پر؟ اذان ہوئی تو دکان بند نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کہاں اللہ سے یقین ہے؟ دنیا کا مانا نہیں. صحابہ بھی دنیا کا کام کرتے تھے، ایسے لگ جاتے تھے، بزرگوں سے سنا ہے جیسے دنیا کے لوگ تھے، لیکن جب دین کا تقاضا آتا تھا تو ایسے تھے جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ غلط یقین ساری دنیا میں بگاڑ کا ذریعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام راستے پر جا رہے ہیں، 3 ساتھی ہے حواری. راستے میں سونے کے 2 اینٹیں ملی. ساتھیوں نے کہا موسیٰ سونا ہے، یہ چھوڑ دو، یہ فتنے کی چیز ہے. موسیٰ تم جاؤ، ہم نہیں جا سکتے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور وہ آپس میں مشورہ کیا کرے. ابھی بھائی بھوکے ہے، ایک آدمی کو بازار میں بھیجو، پہلا کھانا کھائیں گے پھر تقسیم کریں گے جیسے بھی ہو. دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اینٹیں 2 ہے، اس کو تقسیم کر کے کیا کریں گے. بہانہ بنا کر کے تو دیر سے آیا، ہمیں بھوک سے مروا دیا، اس کو قتل کریں گے. ایک اینٹ ملی کہ ہماری زندگی بنے گی. اس نے بہادر نے کیا، سوچا، اس نے کیا کیا تھا پتہ چلتا ہے، اس میں زہر ملاؤں گا، وہ مر جائیں گے، دونوں اینٹیں میرے لیے رہ جائیں. جب آیا تو وہ اس کو مارنے لگے کہ اتنی دیر ہوتی ہے، ہمیں بھوک سے مارا، مارتے مارتے بیچارے کو قتل کر دے. آؤ بھائی ابھی کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. کھانا کھایا، دونوں پاؤں پھیلائے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، اینٹیں وہاں پڑی ہے اور وہاں 3 لاشیں ہیں. دنیا 3 کو تو قتل کر دیا، ابھی پتہ نہیں ہے کتنوں کو. ہم کولمبیا جا رہے تھے، ادھر اسلام آباد میں تھے. کرنل منیر صاحب زندہ، اچھا وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہمارا امیر بریگیڈیئر منصور. وہ کہتے ادھر اسلام آباد میں ایک آدمی تھا، امریکہ میں بہت پیسے کمائے، ڈاکٹر تھا، پھر کہا کہ اپنے ملک میں خدمت کروں. اپنے ملک میں ڈاکٹر، ادھر اسپتال بنایا اور گھر بنایا، سب کچھ. پیسے اللہ نے زیادہ دیے. نیمل یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے کہا ڈاکٹر کے ساتھ تو بہت پیسے ہیں، کسی ذریعے سے ان سے وصول کرنا ہے. تعلق جوڑا، ان کے پاس ہدیے لے آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایسے ہے. تعلق جوڑا. ایک رات جب ان کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی فیملی کہاں چلی گئی، اکیلا ہے، عشاء کے بعد آئے. چوکیدار سے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا ہم فلانے، ہاں وہ تو میرے دوست ہے. آ گئے اور تو گپ شپ لگئی. پھر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ باندھ لیے کہ ابھی دستخط کر لو ہمارے لیے. بینک کا 45 لاکھ کا دستخط دیے. ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ پیسے تو ابھی ہم نکال نہیں سکتے، اور 9 بجے تک تو کوئی پتہ چل کیا کرے. شیطان تو سبق پڑھاتے کہ بھائی اس کو قتل نہ کرے، ایسے پیسے. ہم اس کو قتل کر دیا. پھر چوکیدار کو بھی قتل کر دیا. پیسے نکال دیے. والے بن بتا رہے تھے سندھ علاقے کے تھے، وہاں بھی بڑا تکڑا تھا، وہ پکڑے گئے. تینوں کو پھانسی لگی. پیسوں نے ڈاکٹر کی زندگی بھی برباد کر دی، اور نوجوانوں کی زندگی. مال زندگی بناتا نہیں ہے، بگاڑتا ہے. یہ غلط یقین کی وجہ سے. اور یہ صحیح یقین، اللہ ہمارا ایمان یقین بن جائے. مفتی محمد، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، ایمان وہ دولت ہے، ایمان جو مصیبت اور تکلیف کو راحت اور نعمت میں بدلتی. ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت اور تکلیف کو راحت تو ویسے راحت ہوتی ہے، نعمت، لیکن ایمان جب ہو تو وہ مصیبت اور تکلیف کو بھی راحت اور نعمت میں بدلتی ہے. اور ابھی میں نے قرآن پاک کی چند آیات ہے، یہ اللہ کے وعدے ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ. اِنَّا میں کتنا زور ہے، علماء جانتے ہیں. لام تاکید، اتنا زور جیسے ایک گاڑی کو 2 انجن لگے ہوئے ہو، اتنا زوردار بات.
جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایمان والوں کی وہی مدد کروں گا، فرق نہیں ہو، لیکن شرط ہے تم ایمان بناؤ۔ ابھی ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں، خدا پاک کی قسم قرآن جو بتا رہے اس کے خلاف امن نہیں لا سکتے۔ قرآن فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان والے ہوں گے لیکن شرط یہ ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، آج تو سارا ایمان ملاوٹ والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ سیدھا جنت۔ صحابہ نے کہا اخلاص کیا ہے؟ ان تحجز عن محارم اللہ، جھوٹ سے روکے، غیبت سے روکے، سود سے روکے، غلط نظری سے، سننے سے۔ ہمارا ایمان نہیں رکھ سکتے اتنا ایمان۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ نفل ہے یا فرض ہے، بھائی تبلیغ میں ایمان سیکھنا ہے، اور اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ حرام سے روک دے۔ ایمان سیکھنا تبلیغ کا مقصد بنیاد، مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ایمان کو قائم سمجھ کے اوپر کی تعمیر، ہمارے نزدیک امت کی سب سے بڑی ضرورت کہ ان کی دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دیا۔ اور یہ ایمان یقین کیسے بنے گا؟ عام طور ہمارے ساتھی ایک چیز بیان کرتے ہیں، نفی اثبات کا دعوت بالکل صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مولانا یوسف رحمہ اللہ نے ایک بہت دوسری بہترین چیز بتائی ہے، توجہ سے سنو۔ یقین بنانے کا ہر وقت جب انسان دین کا تقاضا پورا کرتا ہے، دنیا کا تقاضا سوکن جیسے کڑا ہوتا ہے۔ آدمی کی دو بیوی ہوتا ہے، ایک کو کچھ دیتا ہے دوسرے کو کہ جب دین کا تقاضا آتا ہے دنیا کا تقاضا ساتھ آتا ہے۔ جب آدمی دین کے تقاضے کو پہلا کر دیا دنیا کے تقاضے، اس سے اس کی ایمان میں زبردست ترقی ہے۔ اگر پہلا دنیا کا تقاضا پورا کر دیا، بعد میں دین کا تقاضا پورا بھی کرے، اس سے اس کی ایمان میں کوئی قیمت۔ دین کے تقاضے کو پہلا پورا کر۔ تبلیغ سے لوگوں کے سے کام چھڑوانا نہیں ہے، دین کو آگے۔ مولانا زہیر شاہ صاحب راولپنڈی والے فرماتے ہیں تبلیغ کو غالب کرنا، تبلیغ کے تقاضوں کو، پھر اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ، یہ پھر اللہ ایسے جگہ سے کام بنائے گا۔ مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا والے سن 78-79 جوڑوں میں آنکھ کانوں سے سنا ہے کہ جو اس دور میں یہ کام کرے گا میرے پیارے ویس میں شک نہ، 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی، اور اجر بھی 50 صحابہ۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہیرا دے دیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کام کے ناقدری سے بچائے۔ فرماتے ہیں نماز کے لیے دکان بن گیا، مولانا یوسف رحمہ اللہ تھوڑا سا ایمان میں، حج کے لیے زیادہ بن گیا 45 دن تو زیادہ ایمان میں، لیکن اس کے لیے آدمی انتظام کرتا ہے۔ تبلیغ کا تقاضا اچانک آ جاتا ہے، بچہ بیمار ہے، دیوار گر رہی ہے، جماعت تیار ہے، آپ کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کل جاؤں گا تو کعب رزنو جیسا نقشہ بنے گا، وہ تو بدر جیسا نقشہ بنانا چاہتا ہے۔ سب چیزوں کو پیچھے کر تو روزانہ نفی اثبات کی دعوت بھی دینا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی یہ میری بات مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ نیکی کرنے کا، گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا سبب اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے بڑا سبب خوب اللہ سے مانگے، یا اللہ تو ہمارے یقینوں کو بنا دے، ہماری ایمانوں کو بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ دین کے تقاضے کو خود آدمی کر نہیں سکتے، ہاں اللہ سے مانگنا ہوگا۔ ہاں اور ہم کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، اللہ پاک جو خوش ہوتے ہیں وہ نمونہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر اپنے آپ کو بنانا ہر چیز میں۔ ہاں تقی عثمانی صاحب کا ایک ملفوظ ہے کہ ایک سنت دعا میں اتنی قوت ہے، ایک سنت کہ 90% روحانی بیماریاں، 50% جسمانی بیماریاں ایسے ختم ہو جائیں ایک سنت دعا میں۔ پھر وہ تھوڑا سا گن بھی لیا ہے، روحانی کیا بیماریاں ہے، وسوسے آتا ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، اور گناہ کی طرف خیال چلا جاتا ہے، اور جسمانی گھر میں لڑائی جھگڑے ہے، جادو ہے، جنات ہے، یہ سب کا علاج شک اس میں نہ کرو، باتروم کی دعا اہتمام پڑھنے سے ختم ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتروم کی دعا
ہمارے نبی نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا. اگر ہم سنت طریقوں پر چلیں گے تو دنیا میں جنت. من واظب علی السنہ اکرمہ اللہ علی اربع خصال فی توارہم یحیی. جو سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ 4 چیزیں دے گا. المحبت فی قلوب البررہ, نیک لوگوں میں اللہ تمہاری محبت پیدا کرے گا. والہیبت فی قلوب الفجرہ, فاسق فاجر لوگوں پر اللہ پاک تمہارا روک ڈالے گا. والسعۃ فی الرزق, رزق کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ کا نبی کی بات ہے, کسی بی بی سی کی خبر نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمہارے رزق کو کھول دے گا. والثقۃ فی الدین, تمہارے دین میں پختگی آئے گی. کسی ایک سنت کو معمولی نہ سمجھو. عبد الوہاب صاحب فرماتے کسی سے آدمی سے کہو کہ یہ آدمی یہ کام سن, وہ کہتے بھائی فرض سنیں, یہ سنت تو ہے, یہ کلمہ کفر ہے, یہ کلمہ فرض کو چھوڑے کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن سنت کو کم نظر سے دیکھنا ایمان خالی جاتا ہے. کوئی فرض تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے, پھر سنت کو ٹکری میں ڈالو, معمولی چیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیان نہیں سنا, یہ واقعہ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا ہٹکنے والے رات کو جو بیان میں تھا کہ ایک مسواک کی وجہ سے, کہ کمی کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی تھی. مسواک گیا تو اللہ نے فتح دی. میں ڈرتا ہوں بعض لوگ کہ خوابوں کی بات بیان کرتا ہے, لیکن بخاری میں ہے نیک لوگوں کے خواب وحی کا 46واں حصہ ہے. اور دوسرا حدیث ہے لا یبقى من النبوة الا المبشرات. ابھی جماعت آئی تھی کوواٹ میں, میرے مدرسے میں 2 آدمی آئے, ڈیرہ مراد جمالی کی, پورا سال لگایا تھا یہ سترہ. میں نے کہا پورے سال میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس لکی مروت کا ایک عالم آیا تھا, اس نے یہ سنایا. ابھی قریب کے زمانے میں ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ جو لوگ سنت کا استعمال, مسواک کا استعمال کرتے ہیں, ان کو میرا سلام پہنچا. نبی کا سلام, ایک سنت جو پوری زندگی سنت, جو جماعتوں کی نصرت کرتا ہے ان کو بھی میرا سلام پہنچا. جماعتوں کی نصرت کیا ہے, یہ نہیں کہ بس کانا نکالو, یہ بھی نصرت ہے. لیکن یا اثر میں جماعت محلے میں ساتھی ترتیب بنائے کہ ہر وقت محلے والے ان کے ساتھ ہو. محلے کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ کون کرے گا. انشاءاللہ ہمارے محلے میں جماعت آئے, ہم ان کی بھرپور نبی کی دعائیں ملے گی اور نبی کا سلام ہے. اور جو مسجد کے 5 اعمال کی پابندی کرتا ہے ان کو بھی میرا سلام پہنچے. اس میں بہت کمی ہے, ساتھی نہیں دیتے. اللہ ہم سب کو معاف کر, اور کام یہاں سے صحیح ہو جاتا ہے. یہ جو پریشانیاں ہیں اس کام کی حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے. تو سنتوں کا میرے پیارے بھائیوں بہت اہتمام کرو, کوئی سنت آدمی سے چھوٹ نہ جائے. ہم اور خاص کر کوئٹہ کے بہت بڑے بزرگ ڈاکٹر روح اللہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے, کوواٹ میں آئے تھے, پھر چلے میں تھے. فرمایا کہ ایک پولیس کا افسر, توجہ سے سنو, پولیس کا افسر عبد الوہاب صاحب کے پاس آئے کہ حضرت وہ رشوت لیتا نو, گھر میں تنگی ہے, قرضے چڑھ گئے ہیں, بل ہے, فیس ہے بچوں کے, اتنی مہنگائی ہے, تنخواہ پورا نہیں ہوتا ہے. تو عبد الوہاب صاحب نے سنت دعا بتائی, یہ مشکات کی شرح مظاہر حق میں ایک صحابی کو بتائی. گھر میں جاؤ, سلام, درود شریف قل هو اللہ احد, السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. ایک دفعہ یہ جب بھی گھر میں تھا, یہ 3 چیزیں. تو 6 مہینے کے بعد آیا, خوش تھا کہ حضرت اللہ نے سارے قرضوں کا امتحان. پھر 6 مہینے کے بعد آیا کہ حضرت اللہ نے وہ گھر کے حالات بھی ٹھیک کر دی. پھر 6 مہینے کے بعد آیا حضرت اللہ نے میری بیوی کے لیے حج کا بھی انتظام کر دیا. پھر 6 مہینے کے بعد آیا اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی. اور ایک کتاب میں لکھا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا, اللہ پاک اس پر رزق کی بارش برسائے گا. کون کرے گا؟ سلام کے بغیر گھر میں داخل نہ جاؤ. ایک دوسرا حدیث, صحیح حدیث ہے, جب آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے, کانا سے بسم اللہ پڑھتا ہے, شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتے ہیں اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات کی ٹہر میں. جب آدمی جانور جیسا گھر میں داخل ہوتا ہے, سلام نہیں کرتا ہے, کھانے کے لیے شیطان اور شیطانوں, ریاض الصالحین میں حدیث, گرم شیطانوں سے بھرا ہوتا ہے, پھر لڑائی جھگڑے. یہ گھروں میں آج جو محبت نہیں ہے اس کی وجہ سلام نہ کرنا ہے. صحیح حدیث ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, بغیر ایمان کے کوئی جنت میں, ولا تؤمنوا حتی تحابوا,
اگر وہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ اس کا کرنے سے تمہارے درمیان افشوا السلام بینکم, سلام کو پھیلاؤ. کریں گے. جو روزانہ 20 آدمیوں کو سلام کرے گا اس کو موت ہی سیدھا جنت میں جائے گا. پہچانتے ہو یا نہیں, ہر آدمی کو سلام کرو. ایک روایت میں ہے جو آپ نے کسی کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں ہے تو فرشتہ آپ کو جواب دیتا. سلام کو پھیلاؤ, کھانے کھلاؤ, اور اس وقت نماز پڑھو کہ لوگ سو رہے ہو. تدخل الجنت بالسلام. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کو بہت بڑا عالم, نبی علیہ السلام کے پہلے ملاقات پر کہے میں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے پہلے یہی الفاظ سنے, یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, اس وقت نماز پڑھو کہ لوگ سو رہے. تدخل الجنت بالسلام. جنت میں سلامتی کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سزا کاٹ کر آ جائے, نہیں دوزخ کو دیکھی بھی نہیں, سیدھا جنت میں جاؤ. اللہ ہمیں نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں, اور میرے پیارے بھائیو, اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز, آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں, مولانا عمر پلنپوری فرماتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہوئی ہے لیکن مری ہوئی ہے بھینس دودھ نہیں دیتی ہے. آج ہماری نماز مردہ ہے, بس ایسے ڈھانچہ ہے, اس لیے پریشان ہے. نماز انسان کی ساری زندگی صحیح کرتی ہے لیکن نماز صحیح ہو جائے. ہمارے مرکز کے پیر اعظم شاہ صاحب کسی بزرگ سے حوالہ دیتے کہ بنی ہوئی ہے نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتا ہے جو 1000 پیر اور مرشد نہیں کر سکتا. نماز پر کوشش کرو. 24 گھنٹے میں اگر چاہتے ہو کہ میری نماز صحیح, نماز 2 رکعتیں ایسا پڑھو کسی وقت نفل کہ اس پر آدھا گھنٹہ لگاؤ, مشق کر. ہاں, میں نے ابراہیم عبدالجبار کراچی کے امیر تھے, رائے میں علماء کا جوڑ تھا, ان سے پوچھا کہ نماز میں خشوع وضو کیسے آئے گی. اس نے پھر کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ دے دیا کہ وہ نماز اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور دعا میں لگ جاتے تھے, یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے, تو ہی. باتیں بھی کرتا ہے اور تکبیر وہ یہ نماز کا پہلے آ کر اللہ سے کچھ مانگو, یا اللہ صحیح نماز. نماز پر کوشش کرو. نماز پوری زندگی کو صحیح کرنے والی چیز ہے, انسان کے سارے خامیاں نکالنے کے لیے, لیکن مرتے دم تک نماز پر کوشش ہے. نماز کیا وضو انسان کی زندگی, آپ مانیں گے نہیں ہے. میں پچھلے سال افغانستان گیا تھا, اجتماعات تھے, غزنی, لوگر اور شیرانہ, خوست, گردیز, 5 اجتماعات. تو وہاں ایک ڈاکٹر ہمیں کابل سے لوگر لے جا رہے تھے, 50 سال عمر, بڑے ڈاکٹر تھے, سفید ریش. اس نے کہا 3 سال پہلے آپ ارگون اجتماع میں آئے تھے, یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے, اسراف کرتا ہے, اس کی پوری زندگی اسراف والی. یقین کرو, آپ جیسے عمر کا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس دن سے وضو میں پانی استعمال کیے, میری زندگی آسان ہو گئی. نبی علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو بناتے تھے. مد عربی پیمانہ ہے 1 کلو سے بھی کم. ابھی میں ایک مسجد میں ہوں یہاں ترنول میں, یقین کرو مجھے اتنا پریشانی ہو گئی. 2 سفید ریش گرم پانی کے نالے کھولے ہیں, مسواک کرتا ہے, پانی بہہ رہا ہے. یہ ظلم ہے. اس نماز اس سے وضو کرو گے کچھ, نماز پڑھو گے اس نماز سے کچھ فائدہ نہیں ہو. تھوڑا سا ہاتھ کو, یہ کوارٹ میں مجھے بڑے علماء نے کہا کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی کا استعمال کم کیا, ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت دی. کون کون مشق کرے گا؟ مشتاق صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ فرماتے تبدیلی کا نام ہے. صرف باتیں شب جمعہ کر کے آدمی کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. معلومات نہ ہو. صحابہ کے نزد دین معمولات تھا, ہمارے نزدیک دین معلومات رہ گیا ہے. وضو میں کوشش کرو, تمہاری زندگی آسان ہوگی. نماز میں زبردست نورانیت. ایک دوسرے ساتھی نے مجھے کہا, یہ تقریباً 33 سال عمر ہوگی, کہ تمہارے 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا کوارٹ مر کر. جب سے میں 2 لوٹوں سے وضو بناتا تھا, ابھی آدھے لوٹے سے مشق کیا, میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت دی.
اور دوسری یہ کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کر دیے میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں، میرا کوئی مسئلہ ابھی یہ 27 جنوری قریب گزری، 27 مہینہ بھی مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کوارٹ میں سرگل کہ عبدالوہاب صاحب مجھے خواب میں اور کہتے سارے ساتھیوں کو سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ استغفار کی کثرت کریں۔ زندگی میں وہ یہ اس چیز کو بتا دیتے استغفار کو زیادہ کرو، استغفار سے سارے پریشانیاں دیں۔ کوارٹ میں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب سے ہم نے یہ ایسے نوجوان آدمی تھا کہ داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کہتے 4 سال ہو گئے مرکز میں آتا ہوں، میں نے استغفار کا 313 مرتبہ وظیفہ پابندی سے میرا کوئی کام اٹکتا نہیں۔ بنو سے ایک آدمی مجھے 4 ڈبے حلوے کے لے کے آیا، میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میرے اوپر 35 لاکھ کا قرضہ تھا، لیکن آپ کا یہ بیان سن کر کہ میں نے استغفار شروع، اللہ نے سارے قرضوں کا انتخاب۔ یہ اس میں شک نہ، یہ میرے نسبت سے نہ بتاؤ، اس کا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرج، صحیح حدیث ہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا، عبدالوہاب صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ترجمہ اللہ ہر ضیق سے، ضیق عربی میں تنگی ہوئے، ہر تنگ سے نکالے گا۔ اور دوسرا عبدالوہاب صاحب کا یہ ترجمہ اللہ پاک غم کی جگہ سے خوشیاں نکالے گا، وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ ہم گمان بھی نہیں ہو۔ نماز پر کوشش کرو، نماز میں کم از کم یہ ترجمہ اتنا تو سیکھو کہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نمازی اللہ سے باتیں کرتے ہیں، چپکی چپکی سے باتیں کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، کیا معنی ہے ایاک نعبد؟ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد پڑھتے ہوئے یہ خیال کرو یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کی نہیں مانتا، یا اللہ یہ تو میں نے دعویٰ کیا بہت بڑی مشکل بات ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تو اس بات میں میری مدد کر کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ کتنی زبردست دعا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستے پر چلاؤ۔ اس کو پڑھتے ہوئے ایسا ہے جیسے 1 سال کا بچہ ہے، خود چل نہیں سکتا ہے، کسی نے اس کی دونوں انگلیاں، یا اللہ ہماری مثال تو اس بچے کی، تو بھی ہمیں دین پر چلا دے۔ اور مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں رب کا کیا معنی ہے؟ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے رب سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات۔ یہ مشق کرو میرے پیارے، جب سجدے میں جاؤ، چاہے فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہوئی، یا اللہ تو بہت بلند ہے، میری تو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے، میرے ضرورتوں کو پورا کر۔ ہاں، سب سے زیادہ انسان قریب سجدے کا، تسبیحات بھی پڑھو، اور نفلوں میں تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھو، مزہ آئے گا۔ سجدے سے دل اٹھانا مشق کرو، سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگو، زبان پر نہیں، زبان پر پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن رب کا معنی ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی۔ یا اللہ آپ تو بہت بلند ہے، اعلیٰ، ہاں ہر عیب سے پاک ہے، میری تو چھوٹی چھوٹی، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر۔ نماز آرام سے پڑھو۔ یہ آج کے ماشاءاللہ معافی چاہتا ہوں میرا بیان بے ترتیب ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ رکوع سے اٹھ کر کے فوراً سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھ کر، یہ آدمی اتنا گناہگار ہے جیسے ایک آدمی تول کرتا ہے کم تولتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے ویل للمطوفین تفسیر میں معرف القرآن میں، جو قوم جلسہ پورا نہیں کرتا، یہ آدمی اس جتنا گناہ کرتا ہے جیسے آدمی ترازو، اور ترازو کم بولنے والے کو کتنا اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر کدسالی آئے گی، رزق آسانی سے نہیں ملے گا، ان کے اس گناہ کی وجہ سے ظالم بادشاہ آئیں گے، اور یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور کدسالی آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کس کس کی نیت نماز کو آرام سے پڑھیں گے میرے پیارے؟ ایک تسبیح کے مقدار ہے، ایک کھڑا ہونا ضروری ہے، فوراً پریڈ نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھا، ایک سبحان رب العظیم جتنا کھڑا ہو، سجدے کے درمیان یعنی مشق کرو، یہ نماز پھر تمہاری زندگی بدل دے۔ نماز پر کوشش کرو، تھوڑا سا وقت 1-2 منٹ زیادہ لگ جائے، اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی، اور علماء سے نماز سیکھو، زندگی پورا علماء سے سیکھو۔ ہاں،
اپنے بچوں کو عالم بناؤ، بک سے نہیں مروائے گا. ہم بچوں کے دنیا دار ہونے کے ذمہ دار نہیں. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ. یہاں پر مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں قیامت میں سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کی بیوی بچے غافل اور جاہل. بچوں کو دیندار بناؤ، دنیا میں کہیں گا. پشاور کی جماعت آئی تھی، مستورات کا جوڑ تھا. انہوں نے کہا کہ مردان میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طارق، اس کے بچے کو کسی نے اغوا کیا تھا، پہلے زمانے کے، پھر 30 لاکھ 40 لاکھ روپے مانگتے. وہ بچہ اتنا بچہ تھا جو روتا تھا، وہ ڈاکو وہ اس کے رونے سے تنگ تھے، تو ان کے لیے ٹی وی لگائی. وہ ٹی وی کو چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھ جاتا تھا، پھر اس کو ٹی وی کے لیے وہ پھر ڈاکو نے کہا تو یہ ٹی وی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے. گھر میں تربیت ہوئی تھی، گھر میں تربیت ہوئی تھی. تو انہوں بڑے ڈاکو کو بتایا، وہ بچہ تو ایسے باتیں کرتا ہے، دل تو اللہ کے قبضہ میں. اس نے کہا تم کسی ولی کو پکڑ کر کے لائے ہو، میرا بیڑا غرق، ابھی گاڑی میں بٹھاؤ، جہاں سے پکڑا ہے وہاں پہنچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. بچوں کو ایسا بناؤ، متقی بناؤ. ہمارے لکی مروت کے پروفیسر ایوب صاحب کوارٹ مرکز میں بیان کر کہ سارے کالجز یونیورسٹیاں ڈاکٹر بنا سکتے ہیں لیکن کسی بچے کو متقی نہیں بنا سکتے. اپنے بچوں کو متقی بناؤ، گناہوں سے متقی، گناہوں سے پرہیز. اللہ دنیا میں ان کی حفاظت کرے. علماء بچوں کو عالم بناؤ. ایک عالم قیامت کے دن اتنے مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں وہ بس و مقام محمود ہے، اتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان میں ستارے. اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اور میرے پیارے بھائیو، ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. حب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ. وحب الاعمال سرور تدخل علی مسلم. اور عملوں میں سب سے اونچا عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی تکلیف دور کرنا ہے، او تکف عنہ جوعا، یا اس کی بھوک دور کرنا ہے. آگے دیکھو یہ آخری جملہ بہت پیارا، بہت پیارا. میری وجہ سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. وَلِأَنْ أَمْشِ فِي حَاجَةِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے ضرورت میں قدم اٹھاؤں، یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. لوگ فخر کرتے ہیں میں مسجد نبوی میں چلا گیا اور وہاں اعتکاف. اللہ ہم کو سب لے جائے، ان کی نہ قدری نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں بتاتے ہیں کہ کسی مسلمان کے کام میں تم چلے جاؤ. ایک دوسری حدیث ہے، جو نبی نے کا ہاتھ پکڑ کر کے ٹھکانے پہنچائے گا، ضرورت مند ہے جا نہیں سکتا ہے، تو اس سے انسان کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور 4 کبیرہ ساتھ لے کر ہے کنز الایمان میں، اتنے خطرناک کہ کسی کو ہو تو دوزخ واجب کرتی ہے. 4 یہاں نبی نے کا ہاتھ پکڑ کر کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے میرے پیارے بھائیوں کہ قیامت کے دن ایک آدمی اتنے اعمال لائے گا، اتنے اعمال لائے گا، اگر پہاڑ پر رکھ تو پہاڑ دب جائے گا. اتنے زیادہ اعمال، نیک اعمال، اتنا وزن، لیکن پھر بھی دوزخ میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ نمازی نہیں تھے؟ فرمایا نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، تہجد گزار، لیکن جب مال ان کے سامنے آتا تھا حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کم از کم زندگی بدلوانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو، اولاد کو بچاؤ. کبھی اولاد دیندار نہیں بن سکتی ہے. حرام رزق اللہ نے مقدر کیا ہے، وہ ملے گا، بالکل اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. ہم عمر پلنپوری اجتماع میں فرماتے ہیں تبلیغ کے لیے رکاوٹ فکر معاش ہوتا ہے. یہ تو زمین آسمان بھی نہیں پیدا ہو گیا. عمر پلنپوری کا بیان ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کیا، قلم، اس کو لے کو تقدیر. پھر جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے، فرشتہ آتا ہے، اس کے عمر بھی لکھتا ہے، رزق بھی. یہ تو بیماری ہے کہ آدمی کیا کہوں گا، یہ مہنگائی ہوگی کیا کریں گے. بس اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملے گا، تم تو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ.
مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں مہنگائی آئی، ساتھیوں نے کہا کہ ہم مظاہرے کرتے ہیں، فرمایا مظاہرے کرنا باطل والوں کا طریقہ ہے۔ بہت پیاری بات بتائے، انسان اور مہنگائی ترازو کے دو پڑ رہے ہیں، جب انسان کی قیمت ایمان عمل سے باری ہو جاتا ہے، مہنگائی کا پڑا اوپر چلا جاتا ہے، چیزیں آسان ہوتی۔ جب انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی وزن ہلکی ہو جاتے، ہر چیز مہنگا ہو جاتے ہے۔ مہنگائی ختم کرنا ہو، لوگوں کا ایمان اعمال پر لگاؤ، یہ علاج ہے۔ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں ہم حکومتوں سے شکایت کرتے ہیں، یہ وزیرات، یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ وزیر اعظم کے پیشاب بن جائے، اپنا پیشاب بھی نہیں کھلوا سکتے، تمہارا کیا کرے گا؟ ان کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو راضی کرو۔ ہر عبدالوہاب صاحب کا بیان تھا، ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا، ہر انسان مرد ہو یا عورت۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو کس نے راضی کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام نے۔ کس بات پر زیادہ راضی کیا تھا؟ وہ خود بھی اللہ کو راضی کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی راضی کرنے پر لگا تھے۔ میرے پیارے بھائی، ہمارے ذمے پوری دنیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کو کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بیان ختم کرتا ہوں۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک مٹھی بھر جماعت، زیادہ نہیں، ایک مٹھی بھر جماعت 5 باتوں پر آئے گی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب آئے گا، پورے عالم میں، پاکستان میں۔ پھر کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے۔ عمر پلنپوری فرماتے تھے بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، محروم گئی، صحابہ بت پرستوں کے اولاد تھے، اللہ نے آسمان کے ستارے۔ اللہ کس، میرے مسجد میں یہ فنکار آئے تھے، ناچنے والے، میں مسجد میں کوارٹ میں آتی، خدا پاک کی قسم میرے آنکھوں سے آنسو چالو ہو گئے۔ اس نے ایسے عجیب بات، جوان تھا کہ میں نے 10 سال مرد کا کپڑا نہیں پہنے، عورتوں کے کپڑے، اور ناچتے تھے اور فرماتے تھے، یہ جملے نے مجھے رلایا کہ بھائی اگر تم دین کا کام نہیں کریں گے، ہم گٹر کی کیڑوں کو نکال کر اللہ دین کا کام، اپنے آپ کو اتنے بے حیثیت، ہم گٹر کی کیڑوں کو نکال کر کے اللہ دین کا کام دے گا۔ اللہ صمد ہے، ضرورت ہماری ہے، کریں گے تو اللہ چمکائے گا۔ تو ایک مٹھی پر جماعت 5 باتوں پر آئے گی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب آئے۔ پہلی بات، جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، جتنا بھی نقصان ہو اللہ نقصان نہیں کرے گا، اللہ نقصان نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ رائے گڑھ میں بھی سنا تھا اور ایک عالم سے بھی سنا تھا، پھر کیمیا سعادت میں دیکھا، لیکن ابھی چھوٹے مرتبہ علامہ میری بہت مستند عالم سے سنا، ابھی پہلے بیان نہیں کرتا ابھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اور بیٹے کی شکل عجیب بات ہے، بالکل ایک جیسی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت عمر ایسے بھی عجیب بات بتاؤں، یہ مری ہوئی ماں سے پیدا ہوا ہے، مری ہوئی ماں۔ حضرت عمر چوکنے ہو گئے، کیسے؟ اس نے کہا میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی امید سی تھی، تو وہ رونے لگی، مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے میں اس حال؟ میں نے کہا استودع اللہ ما فی بطنہ کے، تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ میں نے اللہ کے سپرد کیا۔ کس کے سپرد کر دیا؟ میں چلا گیا، کئی سال کے بعد آیا تو میرے گھر کو تالا لگا ہوا تھا، پڑوسیوں سے کہا میرا گھر، اس نے کہا تمہاری بیوی تو اللہ کو پیاری ہو گئی چلی۔ میں اپنا چچا زاد بھائی کو لے کر اس کے قبر پر گیا اور بہت رویا۔ پھر واپس آنے لگے تو قبر سے روشنی نظر آتی تھی۔ میں نے چچا زاد بھائی سے کہا میری بیوی کی قبر سے تو روشنی، اس نے کہا کہ یہ تو آج نہیں ہے، یہ تو ہر رات اس کے قبر سے روشنی۔ میں نے اس چچا زاد بھائی کو رخصت کیا اور کہ بس آپ جاؤ، میں دوبارہ کیا۔ یقین کرو یہ عام، میں نے 4 حوالے دیے، عام بات نہیں، بہت بڑے عالم کے لکھی ہوئی ہے، مستند بات، کہ جب تو قبر پٹ گئی اور مجھے غیبی آواز آئی، اے اللہ کے حوالے کرنے والے اپنے امانت لے لو، اگر تم اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کرتا ہوں اس کو بھی بچا دے، یہ وہی بچا، پھر قبر درست ہو گئی۔ جب بھی نکلنے کو کہا جائے تو نکل جاؤ۔ رات کے بیان میں بھی بتایا موسیٰ علیہ السلام
جب جا رہے تھے تو بیوی کا کیا ہوگا؟ اللہ نے وہ 3 پتھر رات کا بیان سنا مغرب، ہاں پتھر مارو گا، ہاں تو جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہاں چھوڑا؟ اور بہت بڑے عالم جو قرآن کا تفسیر دوسرے علماء کو پڑھاتے ہیں، 500 1000 شاگرد، انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دوبارہ بیوی سے ملاقات کی، درمیان میں 40 دن نہیں 40 سال لگے ہیں۔ کتنے؟ پھر نیچے سے علماء نے کہا یا شیخ من این تقول، کتاب نکالی شذرات الذهب فی اخبار من ذهب میں یہ لکھی ہے 40 سال جدائی کی، ہم 40 دن نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بھی نکلنے کو کہا جائے دوسرا جان کی پرواہ کیے بغیر، ایسے موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ قرآن میں خائف یترقب، جب مصر چھوڑ رہا تھا پیچھے دیکھ رہا تھا، جب ان کے پیچھے ورنڈے کو گرفتاری، ابھی کہتے ہیں ان کے پاس دوبارہ جائے۔ تیسرا بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ چوتھا کاروبار کی پرواہ کیے بغیر۔ 5 وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اس تبلیغ پر کسی سے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے سال لگایا، مرکز والے مجھ سے پوچھتے نہیں، محلے والے، ہم نے تو اللہ کے لیے مرکز والوں سے لوگوں سے کچھ توڑا لینا ہے۔ یہ 5 باتیں جس ایک مٹھی، یہ میری بات نہیں مولانا یوسف رحمہ، 5 باتیں کام کرنے والوں میں آ جائے ایک مٹھی پر جماعت، ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب لائے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے میرے پیارے بھائی، استغفار کرنا چاہیے جتنی بھی سستی ہو گئی۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا 2 سال اجتماع پہلے کہ تبلیغ کو سب سے زیادہ نقصان 2 چیزیں پہنچاتا ہے، کیا؟ ایک مایوسی، ایک بھائی اتنے کشٹ کیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، بھائی تیار کرنا نہ تیار کرنا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے۔ قیامت میں ایک نبی آئے گا، نبی پیغمبر آئے گا جو اکیلا کھڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ نبی ناکام نہیں، یہ 100% پاس کامیاب ہو کر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، نتیجے کو نہ دے تو ایک تو مایوسی اس کام کے لیے بڑی رکاوٹ، دوسرا سستی، مولانا ابراہیم صاحب کی بات، سستی۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ علماء سے درخواست ہے یہاں دیکھ لو تفسیر عثمانی، یعنی اللہ اور اللہ کی رسول جس بات کی تمہیں دعوت دیتے ہیں اس میں سر تپا تمہارے لیے بلائی ہے، اس کا دعوتی پیغام دنیا میں امن و امان اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پر مومنین کی شان یہ ہے، مومنین کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پکار پر فوراً لبیک کہے، جس وقت جدھر کے بلایا سارے اشغال کر چھوڑ جائے۔ یہ مومن، یہ ایمان کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو پٹرول میں کچرا ہے۔ پٹرول کو تھوڑا سا آگ لگ جائے بڑک جاتا ہے، اگر نہیں لگتا ہے یہ دوسری چیز ہے۔ تو اپنے ایمان کا فکر کرو، آدمی ہر اپنے اندر دیکھ لے، یہ قرآن بتا رہا ہوں اپنے طرف سے نہیں۔ مومنین کی شان یہ ہے، مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جہاں کے لیے جتنے وقت کے لیے بلایا جائے سارے اشغال چھوڑ کر وہاں فوراً وہاں پہنچ۔ میں اللہ کا ہوں، میں بیوی کا نہ ہوں، بیوی اللہ نے دی ہے، دکان اللہ نے دی، ابھی اس اللہ کا حکم ہے۔ یقین کرا تھوڑی سے اللہ چمکائے گا۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں ابھی تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ باہر ملکوں کے لیے عمر پالن پوری فرماتا ہے ہر مسلمان کم از کم ایک سفر، یہ عمر پالن کم از کم ایک سفر نیت کرے کہ باہر ملک دنیا کا کرے، اور یہ نہ دے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہے۔ ہمارے مرکز کے بہت پیارے آدمی تھے احمد الدین صاحب، یہ بڑے جانتے ہوں گے، اس نے کہا کہ ایک آدمی بلوچستان کے وہ پکوڑے پکاتے تھے، وہ 1.5 سال کی جماعت میں گئے تھے، پہلے زمانے میں 1.5 سال۔ وہاں ایک بہت بڑے دنیا دار آدمی بیٹھے کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پکوڑوں والا ایسے، بھائی تو ادھر کیسے ہے؟ اس نے جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو لے سکتا ہے۔
لیکن اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، پیسوں کو نہ دیکھو، حالات کو نہ، اپنے آپ کو پیش کرو۔ مولانا احمد لٹ صاحب اجتماع میں فرماتے تھے حدیث وَإِنَّ لِرَبِّكَ فِي الدَّهْرِ لَنَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضْ، بعض وقت قبولیت کی لہر چلتی ہے، آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے، کھڑا ہو جائے گا، دعا ہوگی اللہ آپ کی، جب قبول کرے گا اللہ تو پھر اللہ جہاں سے ہو تو اس کے لیے جن ساتھیوں کے قواعد پورا ہی ہے جوڑ سے 7 مہینے، میں تو چاہتا ہوں پتہ نہیں پنڈی والوں کا کیا، ہم کو 8 میں تو جوڑ سے نقد یا جوڑ سے تفقد جون تک جو غیر ملکوں کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے، نام نہیں لیکن کھڑے ہو جائے کہ جوڑ سے ایسے نہ کھڑے ہو جاؤ جن کے قواعد پورا ہے کہ انہیں نئے جوڑ پر پیش ہونا ہے بزرگوں کے سامنے، کھڑے ہو جائے، یا اللہ ایک کو بھی محروم نہ کرے، امین کہو آمین۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا مقبول ہوتا ہے، تو یہ تو ہزاروں میں، یا اللہ سب کے لیے ایسا آسان فرما جیسے کھڑا ہونا آسان کر دے، سارے امین کہو، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کسی کے دروازے پر کھڑا ہونے نہیں دے، اتنا نام تو لکھنا مشکل ہے، تشریف رکھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیو، مجھے اپنے بھی بہت شوق ہے، کم از کم ایک سفر پاکستان میں اندرون کا نیت کرو کہ انشاءاللہ میں نے کرنا ہے، تو وہ بھی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ پاکستان میں، یا اللہ سب کے کھڑے ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ایسا آسان فرما جیسا کھڑا ہونا آسان کر دیا، یا اللہ ان کے قدور فرما۔